السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بل گیٹس کی۔ بل گیٹس کا پورا نام ولیم ہنری گیٹس ہے۔ بل گیٹس مائکروسافٹ کمپنی کے چیئرمین اور دنیا کے امیر ترین شخص ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے ابتدائی حالات کی۔ بل گیٹس 1955 میں امریکہ واشنگٹن کے ایک مضافاتی علاقے سیٹل میں ایک متوسط خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے ہی کمپیوٹر چلانے اور اس کی معلومات حاصل کرنے کا شوق تھا۔ آج کی طرح کمپیوٹر نہ اتنے ترقی یافتہ تھے اور نہ ہی کمپیوٹروں کی دنیا۔ محض 13 برس کی عمر میں وہ پروگرامنگ کا ہنر سیکھ چکے تھے۔ اتفاق سے دوستی بھی ایک ایسے لڑکے سے تھی جو خود بھی کمپیوٹروں کا دیوانہ تھا۔ اس دوست کا نام پال ایلن تھا۔ یہ دونوں دوست ہارڈیونی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، مگر کمپیوٹروں کے شوق نے پڑھائی کی بیچ میں سے ہی چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور آخرکار یہ دونوں دوست کالج کو خیر بات کہہ کر ہمہ وقت کمپیوٹروں کی دنیا میں کھو گئے۔ کمپیوٹر کی دنیا کے بے تاج بادشاہ اور دنیا کی امیر ترین شخصیت بل گیٹس دنیا میں پرسنل کمپیوٹر میں انقلاب لانے والے، اپنی محنت، لگن، منصوبہ بندی سے جنہوں نے بے تحاشا دولت اور عزت کمائی۔ اس حوالے سے مورخ جب کوئی فہرست مرتب کرے گا تو بل گیٹس کو فراموش کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ بل گیٹس نے خواب دیکھا کہ دنیا کے ہر گھر کے کسی کمرے کی میز پر کم از کم ایک کمپیوٹر ضرور ہو، اور اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی۔ وہ آج بھی اپنے اس خواب کی تکمیل کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ مائکروسافٹ کے بانی چیئرمین بل گیٹس کے اثاثوں کی مالیت $50 ارب سے زائد بتائی جاتی ہے۔ وہ 1995 سے دنیا کے امیر ترین شخص چلے آ رہے تھے کہ 2008 میں ان کے دوست واربن نے یہ اعزاز حاصل کر کے بل گیٹس کے مسلسل سب سے امیر ترین ہونے کے اعزاز کو توڑ دیا۔ 1999 میں مائکروسافٹ کی شیئرز کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ سے بل گیٹس کے اثاثوں کی مالیت $101 ارب تک جا پہنچی تھی، جس کے نتیجے میں انہیں سینٹی بلینئر کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے 140 ممالک کی مجموعی قومی پیداوار بل گیٹس کی ذاتی دولت کے مقابلے میں کم ہے۔ ولیم ہنری بل گیٹس 28 اکتوبر 1955 کو امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر سیال میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد وکیل جبکہ والدہ جو ہیں وہ ٹیچر تھیں۔ والدین بل گیٹس کو بھی وکیل بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ایک دن کمپیوٹر کی دنیا میں انقلاب کا بانی ثابت ہوگا۔ بل گیٹس ہارورڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، مگر گریجویشن سے قبل ہی انہوں نے تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا اور مائکروسافٹ کے قیام کے منصوبہ بندی کرنے لگے۔ بعد میں 2007 میں اسی یونیورسٹی نے انہیں کمپیوٹر کی دنیا میں اہم خدمات کے اعتراف میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی۔ اس کے علاوہ 6 دیگر یونیورسٹیوں نے بھی انہیں اسی اعزاز سے نوازا، جن میں کیمبرج یونیورسٹی بھی شامل ہے۔ بل گیٹس نے محض 19 سال کی عمر میں اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ مل کر مائکروسافٹ کارپوریشن کی۔ ایک دفعہ سکندر اعظم اور دیوجانس ایک جگہ کھڑے تھے جہاں کھوپڑیوں کا ڈھیر لگا تھا۔ سکندر اعظم نے جب دیوجانس کو ان کھوپڑیوں کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، دیوجانس تم ان میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ دیوجانس کا جواب آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس عظیم شخص نے کہا، سکندر اعظم، میں ان کھوپڑیوں میں سے آپ کے آباء و اجداد کی کھوپڑیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، مگر شناخت نہیں کر پا رہا، ایک جیسی ہیں۔ سکندر اعظم یہ جواب سن کر ششدر رہ گئے۔ چنانچہ وقت گزر گیا۔ سکندر اعظم جس نے دنیا کو فتح کیا تاریخ میں چھپ گیا، لیکن دیوجانس کا نام آج بھی عظیم لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ عظیم شخص جب ایک دفعہ دوبارہ سکندر اعظم کو ملا تو سکندر اعظم نے خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی اسی کی طرح ساحل پر قلعہ بازیاں کھیلنا چاہتا ہے، تو دیوجانس نے کہا کہ آئیے مل کر قلعہ بازیاں لگاتے ہیں، لیکن سکندر اعظم نے معذرت کرنے کی غرض سے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی وہ دنیا کو فتح کرنے کی غرض سے جا رہا ہے۔ دیوجانس کا یہ جواب بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس نے کہا، اے سکندر اعظم،
کلا بازیاں لگانے کے لیے دنیا کو فتح کرنے کی کیا ضرورت؟ لیکن اسکندر اعظم نہ سمجھا اور دنیا فتح کرنے کی غرض سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کا یہ خواب بھی پورا نہ ہو سکا اور وہ آخرکار اس دنیا فانی کو چھوڑ گیا جسے وہ فتح کرنا چاہتا تھا۔ دنیا کا کوئی فاتح بھی دنیا کو فتح نہیں کر سکا، کیونکہ دنیا تلواروں کی بجائے دلوں سے فتح ہوتی ہے، مگر یہ راز بس وہی عظیم اشخاص سمجھ سکتے ہیں جو عظیم کی بلندی پر بیٹھے ہوں۔ عظمت کے بارے میں یہ کہاوت بھی ہے کہ عظیم لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو پیدائشی عظیم ہوتے ہیں، ایک وہ جو دوسرے وہ جو جنہیں عظمت ورثے میں ملتی ہے، تیسرے وہ جو عظیم بنتے ہیں۔ بل گیٹس کا شمار بھی تیسری قسم کے اشخاص میں ہوتا ہے، جس نے 12 سال دنیا کا امیر ترین شخص رہ کر یہ بات ثابت کر دی کہ دولت اور عظمت دونوں ہی کسی کی پر مہربان ہوتی ہے۔ چنانچہ آج آپ بل گیٹس کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کو اس بات کا ثبوت بھی مل جائے گا۔